الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. آج قرآن مجید کی دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ان آیات کی روشنی میں آقا علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفتوں کی بات، اور یہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات اتنی فضیلتوں کی حامل ہے کہ جن کا نہ تو شمار کیا جا سکتا ہے، نہ حدود و قیود میں ان کو لایا جا سکتا ہے. آپ جس پہلو سے بھی میرے آقا کی حیات مبارک کو دیکھیں، آپ کو ایک نئی شان جلوہ گر نظر آتی ہے. بالعموم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان آپ علیہ السلام کے مکی زندگی میں پوشیدہ ہے یا مدنی زندگی میں پوشیدہ ہے، لیکن در حقیقت اگر غور کی نگاہ سے دیکھا جائے تو میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ایک ایک دن اور آپ کا اس دنیا سے تشریف، ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد کا ایک ایک دن آپ کی شان میں، آپ کی عظمتوں میں اضافہ فرما رہا ہے. دوستو، آسانیوں میں جینا ہر کسی کے لیے آسان، خوشحالیوں میں جینا آسان، لیکن مشکل حالات میں اپنے قدموں میں استقامت رکھنا، اپنے حوصلے کو بلند رکھنا اور ثابت قدمی سے میدان میں کھڑا رہنا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. بڑے بڑے دل والے لوگ مشکل حالات میں دل ہار جاتے ہیں اور پسپائی اختیار کرتے ہیں اور مشکل حالات سے تنگ ہو کر کے صبر انداز ہو جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور مخالف قوتوں کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں ہمارے آقا و مولا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو نہیں ملیں گی. ہمارے آقا و مولا جس میدان میں کھڑے ہو گئے، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے، حالات کتنی مشکل کیوں نہ ہو، حضور علیہ السلام نہ خود گھبرائے نہ اپنے ساتھیوں کو گھبرانے دیا. حضور علیہ السلام نے کفر کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں ہمیشہ سر اٹھا کے جینا سکھایا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی باطل کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے ان کی باتوں کو تسلیم کیا. آقا علیہ السلام کی انہی شانوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے. سورہ نساء کی 101 آیت اور 102 آیت، دو آیتیں میں آپ کے سامنے. درس قرآن کا یہ سلسلہ بھی ہے اور اسی میں سے شان رسالت، حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ، اور اسی میں سے آقا کی شان کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. سیدنا ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
ان تکثروا من الصلاۃ، کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، جب تم زمین میں چلو، جب تم زمین پر سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے اوپر یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی نمازوں میں قصر کرو، نمازوں کو مختصر کرو، یعنی فرض نماز جہاں 4 رکعتیں ہیں وہاں پہ 2 رکعتیں ادا کریں، اور باقی آپ سنتیں اور نوافل حالت سفر میں، جب آپ کا مشکل وقت ہو اور تکلیف کی حالت میں ہے تو آپ سنتیں اور نفل بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ حالت سکون میں آ جائیں تو پھر آپ کے اوپر یہ منحصر ہے کہ آپ سنتیں اور نوافل بھی ادا کریں۔ افضلیت اسی میں ہے کہ آپ، علماء کرام نے جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ افضلیت اس میں ہے کہ آپ سنتیں اور نوافل بھی ادا کریں، لیکن اگر آپ حالت سکون میں بھی سنتیں اور نوافل ادا نہیں کریں گے تو یہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور آپ کے اوپر کوئی لازم اور جبر نہیں ہے، یہ میرے محبوب علیہ السلام کی طرف سے رخصت ہے۔ عام طور پہ لوگ جو علماء کرام کے بیان کردہ مسائل ہیں ان میں بہت سختی اور شدت اختیار کرتے ہیں، لیکن علماء کرام جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں تو وہ افضل پہلو کو سامنے رکھتے ہیں اور اس سے کم درجہ کے پہلو کو بعد میں رکھتے ہیں۔ یہی صورتحال نماز کی قصر میں بھی ہے کہ فرضوں کی قصر تو لازمی بتائی گئی ہے کہ فرضوں کے اندر لازمی طور پر قصر کریں، یعنی جہاں پہ 4 رکعتیں ہیں وہاں پہ 2 پڑھیں، 3 رکعتوں کی قصر نہیں ہے، 3 رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، 3 رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، اور 4 رکعتوں کی قصر ہے، 2 رکعتوں کی بھی قصر نہیں ہے، 2 رکعتیں بھی پوری پڑھنی ہیں، جس طرح فجر کی نماز فرض 2 رکعتیں ہیں، اس میں آپ 1 نہیں پڑھیں گے بلکہ 2 پڑھیں۔ بہت سارے لوگ اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید ہر نماز کی قصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمائے اور سچا علم عطا فرمائے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب کے غلاموں، جب آپ سفر پہ ہو تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم من یفتنکم الذین کفروا، کہ جب آپ، اگر تم ڈرو اس بات سے کہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں کافر، یعنی کافروں کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچانے کا خطرہ موجود ہو تو آپ اس صورت میں بھی نماز قصر کریں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، ان کی ریشہ دوانیوں سے، ان کی دشمنیوں سے باخبر رہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے میرے محبوب جب آپ ان کے اندر موجود ہوں، آپ ان کے اندر ہوں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے اندر موجود ہوں تو نماز قائم کریں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ دیکھیں مشکل ترین صورت ہے، ادھر کافر سامنے کھڑے ہیں، دشمنوں کی فوجیں سامنے کھڑی ہیں، صفیں باندھے ہوئے کھڑی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی شان کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کھڑے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، ہماری معمولات زندگی ہر جگہ پر ایک جیسے ہیں، ہم مدینہ پاک میں ہوں تب بھی ہم نماز قائم کریں گے، ہم راستے کے سفر پر ہوں تب بھی ہم نماز قائم کریں گے، اور ہم اگر میدان جنگ میں کھڑے ہوں اور دشمن ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو اس صورت میں بھی
ہم اپنے معمولات زندگی کو قائم رکھیں گے اور نماز قائم کریں گے۔ یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلت ہے جو اور کسی کو بھی حاصل نہیں۔ یہ وہ فضیلت سرور امام الانبیاء کی یہ وہ فضیلت ہے جنہوں نے ایک دنیا کے اندر رہتی دنیا تک یہ مثال قائم کی کہ میرے محبوب کے ہر حال میں معمولات زندگی متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ جن وقتوں پہ وہ نماز ادا کرتے ہیں اس وقت میں وہ نماز پڑھتے ہیں، جس میں وہ عبادت کرتے ہیں اس میں وہ عبادت کرتے ہیں، چاہے دشمن آپ کے سامنے کیوں نہ کھڑا ہو۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی ہمت، میرے آقا علیہ السلام کی جرأت، میرے آقا علیہ السلام کی عظمت، میرے آقا علیہ السلام کے عزم، میرے آقا علیہ السلام کی عظیمت کے اوپر بہت بڑی مثال ہے۔ لوگ تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں، ذرا سی تکلیف میں انسان مبتلا ہو، کوئی کام پڑ جاتا ہے، ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے محبوب علیہ السلام نے یہ اسوہ حسنہ میں سکھایا ہے کہ جب مشکل حالات میں بھی ہو، جب دشمن سامنے کھڑا ہو، تلواریں نیاموں سے باہر نکلی ہوئی، نیزے ہوا میں بلند ہوئی ہو اور میدان جنگ گرم ہو، اس وقت بھی اپنی زندگی کا جو معمول ہے اس کو کبھی نہ چھوڑو، اور اپنی رب کی بارگاہ میں جب کھڑا ہونے کا وقت آئے، جب نماز کا وقت آئے، تم اپنے صفے باندھ کے نماز قائم کرو۔ دیکھو دوستو، یہ تو سرور انبیاء امام الانبیاء کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں ہر حال میں نماز قائم کرنے کی ترغیب دی ہے، عملی نمونہ سکھایا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عذر آ سکتا تھا کہ حالات خراب ہیں، دو بدو جنگ کا موقع ہے، دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، تو نماز کو بے تاخیر کی جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں بھی نماز میں تاخیر گوارا نہیں کی۔ تو یہ کتنی لازمی بات ہے، ہم آسانیوں کے اندر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف بے پرواہی کرتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے اس کے باوجود نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے رزق عطا کیا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے گھر عطا کیا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے آسانیاں عطا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہم جن کا نام لیتے ہیں، جن کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، انہوں نے تو کسی صورت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو ہمیں اپنے آقا کے اس اسوہ پاک کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ تو محبوب اب اس صورت میں نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جب دشمن سامنے ہے، آپ اگر صفے بنا کے باقاعدہ طور پر نماز ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دشمن آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ آپ نماز میں مشغول ہوں، آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، اور دشمن آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ کے املاک تباہ کر دے، آپ کی جانوں کو تلف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب یہاں پہ کتنی کرم نوازیاں ہوئی مالک کی کہ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ بھی شان ہے میرے مصطفیٰ کی کہ اب نماز کا طریقہ بدل گیا۔ حالانکہ نماز عام طور پر نماز ادا کی جاتی ہے، صفیں باندھی جاتی ہیں، امام کھڑے ہوتے ہیں، سارے لوگ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد نہ کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی اور کام کرتا ہے سوائے امام کی اقتداء کے۔ لیکن یہاں پہ امام الانبیاء کی سرکردگی میں نماز کا طریقہ بدل گیا۔ یہ بھی میرے آقا کی شان۔ اب کہا محبوب دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب نماز کا طریقہ بدل گیا۔ جس طرح عام طور پہ نماز پڑھی جاتی ہے، اب اس طرح کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان سے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، کہ ایک گروہ اب دو گروہ میں تقسیم ہو جائے، دو حصوں میں دستے تبدیل بٹ جائیں۔ ایک حصہ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے اور وہ اپنا اسلحہ تھامے رکھیں اور اسلحہ
اٹھائے رکھیں اور اسلحہ اپنی تلواروں کو نیام سے باہر رکھیں، ہاتھوں میں پکڑے رکھیں۔ پہلے نماز کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہاتھ میں کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، کوئی چیز آپ پکڑ نہیں سکتے، کسی کے ساتھ ٹیک نہیں لگا سکتے۔ لیکن اب امام الانبیاء کے طفیل حالات بدل گئے، نماز کا طریقہ بدل گیا۔ اب کہا دو گروہ میں کھڑے ہو جاؤ، ایک گروہ دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور ایک گروہ حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھے، اور اس حالت میں نماز پڑھے کہ ہاتھوں میں اپنا اسلحہ تھامے رکھے۔ اس زمانے میں تلواریں ہوتی تھی، نیزے ہوتے تھے، آج کے دور میں مارٹر ہیں، گولے ہیں، بندوقیں ہیں اور چیزیں۔ اب اس صورت میں آپ جو ہے جس صورت میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اسلحہ پکڑ کے جس صورت میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اس طرح کھڑے ہو جائیں امام الانبیاء کے پیچھے، صفے باندھ کے کھڑے ہو جائے ایک گروہ۔ پھر کیا کریں؟ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، بس جب سجدہ کر چکے ہیں تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، تو اب دوسرا گروہ آ جائے، مطلب کہ ایک گروہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ایک گروہ نے نماز پڑھی، وہ اپنا اسلحہ تھامے رہے۔ اب یہ طریقہ ہو گیا کہ اب وہ واپس پلٹ کے ان کا رخ، اپنا وہ رخ دشمن کی طرف کر دیں، وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اب وہ الٹ ہو جائیں۔ اب وہ جو دوسرا گروہ کھڑا تھا وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جائے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ ہر کوئی منہ اس طرف کرے، اب یہ تھا کہ ایک گروہ پہلے ادھر منہ کر کے کھڑا رہا، اب وہ گروہ پلٹ کے امام الانبیاء کے پیچھے آ جائے، امام کے پیچھے آ جائے، اور یہ گروہ پلٹ کے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ اب دیکھیں جب دشمن کے مقابلہ، اب دشمن ادھر کھڑا ہے اور قبلہ رخ ادھر ہے، اب جب یہ واپس پلٹ کے جائیں گے تو اس کے مقابلے میں اپنا رخ ادھر کریں گے، لیکن ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہم اگر رخ قبلے سے پھیر کے ادھر کر دیں ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب اس صورتحال سے دوچار ہوں تو وہ امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھ کے واپس پلٹ جائیں گے، منہ دشمن کی طرف کریں گے اور اسلحہ تان کے کھڑے ہوں گے، وہ اس صورتحال میں بھی نماز کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے، یہ صحابہ کرام کی شان ہے، یہ میرے آقا کے غلام ہیں صحابہ کرام، یہ ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کو آج کل انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اور دو گروہ کو، اہل ایمان کے دو گروہ کو اپنے آمنے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک طرف اہل بیت کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک طرف صحابہ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک گروہ اہل بیت کے ساتھ لگ کے ان کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے، ایک گروہ صحابہ کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے سب کو ایک مقام پہ رکھا ہے، اور سب جو ہے حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اہل بیت ہیں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور صحابہ ہیں تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اگر اہل بیت کی شان بیان ہوئی ہے تو صحابہ کی شان بھی بیان ہوئی ہے، اور صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے تو اہل بیت کی بھی شان بیان ہوئی ہے۔ یہ سب میرے محبوب کے غلام جتنے بھی ہیں یہ سب شانوں والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، اللہ رب العزت نے صحابہ کی شان بیان کی کہ صحابہ میرے محبوب، تیرے صحابہ اس طرح کھڑے ہو جائیں، جب ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، دوسرا گروہ اب آ کے حضرت امام الانبیاء کے پیچھے کھڑا ہو جائے، یا امام الانبیاء کے بعد جب اب صورتحال ہو تو اب بھی اسی طرح نماز ادا کی جائے، اب وہ کھڑا ہو جائے، اب وہ پیچھے چلے جائیں، اب وہ دوسرا گروہ آ کے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، اور جس وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دے تو وہ ایک رکعت پوری کرے اور پھر پیچھے کھڑا ہو جائے، اور جب وہ سلام پھیر کے واپس جائے تو پھر وہ دوسرے آ کے دوسری رکعت پوری کر لے۔ تو فرمایا تو وہ ہو جائے تمہارے پیچھے اور آ جائے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر وہ تمہارے، اے میرے محبوب آپ کے ساتھ وہ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، تو وہ اپنی حفاظت کا سامان کرے اور اپنے اسلحہ کو تھامے رکھے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम व अमतिअतिकुम फयमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा। आप फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, ये काफिरों की ख्वाहिश है, कुफार की ये दिली ख्वाहिश है कि वो तुम्हें गाफिल पाएं, तुम लोगों को गाफिल पाएं, तुम लोग नमाज में मशगूल हो और तुम अपने असलहा से गाफिल हो जाओ और अपने साजो सामान से गाफिल हो जाओ, तो वो यकबारगी तुम्हारे ऊपर टूट पड़े और तुम्हें तहस नहस कर दे और तुम्हें तुम्हारे कत्लो गारत करके तुम्हारी इस कुव्वत को, तुम्हारी इस जमीयत को बिखेर दे। फरमाते हैं, वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुंतुम मर्दा अन तदऊ अस्लहतकुम। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि और नहीं है तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज इस सूरत हाल में कि एक मैदान जंग में आप खड़े हैं तो बारिश आ जाए, तो अब जब उस वक्त असलह को थामे रखना मुश्किल होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दे दी कि अगर तुम्हें कोई बीमारी है या तुम तकलीफ महसूस कर रहे हो तो फिर तुम असलह रख भी सकते हो। ये असलह लाजमी तौर पे थामे रखना जरूरी नहीं है, बल्कि तुम असलह रख भी सकते हो। वखुजू हिजरकुम, और तुम मगर दुश्मन की नकलो हरकत से होशियार हो। अपनी हिफाजत का सामान इस सूरत में भी रखना है, अपना दुश्मन का ख्याल रखना है। तो फरमाते हैं, इन्नल्लाह अद्दा लिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीना, बेशक अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए बहुत शदीद और रसवा करने वाला अज़ाब। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।